حي على الصلاة حي على اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ دائمی خوشی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ کیا ہے۔ ہر انسان خوشی کی تلاش میں ہے اور خوشی چاہتا ہے اور خوشیوں کی برسات میں رہنا چاہتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو دائمی خوشی ہے اس سے بہت دور ہے۔ جو دائمی خوشی ہے، جو قلبی سکون ہے، جو قلبی اطمینان ہے، وہ اس کو حاصل ہو نہیں پا رہا۔ اگرچہ دنیاوی آسائشات کی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیاوی آسائشات کی فراوانی ہے، لیکن وہ آسائشات اس کو وہ خوشی، دائمی خوشی نہیں دے پا رہے۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ شادی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی 20 سال 25 سال نوجوان شادی کے خواب میں رہتا ہے، اور پھر جو ہے بس بیوی کی الگ وہ ہوتی ہے، خواہشات الگ ہوتی ہیں، اور وہ دیکھیں اختلافات آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر سے بیزار نظر آتی ہے، اور گلے شکوے۔ بہرحال میں نے آپ کو ایک بات کی، انسان جس خوشی کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اس کو حاصل بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو دائمی خوشی نہیں دے سکتی۔ پیسے کی میں ضرور بات کروں گا۔ پیسہ، انسان سوچتا ہے کہ ہم پیسے کو حاصل کر کے کچھ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ وقتی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ سیر سپاٹے کر سکتے ہیں، آپ اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ دائمی اور قلبی خوشی آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک تو بہرحال تو اس بات پہ بھی ذرا ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے پہلا جو ذریعہ ہے وہ آپ کو ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں نا۔ یعنی ہماری آج تیسری نشست ہے، ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ظاہر کے دھوکے سے آپ نے نکلنا ہوگا، اپنی حقیقت پر نظر ڈالنا ہوگا۔ اور یہ تو دیکھیں، آج سائنس اگر اتنی آگے بڑھی ہے تو اس وجہ سے آگے بڑھی ہے کہ وہ سائنس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ایک چیز کی حقیقت وہ تلاش کرتے ہیں، اس کے ذریعے پھر بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ایک چیز کی اصل اور حقیقت، کہ اس کا قانون کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک قانون کو وہ ڈسکور کرتے ہیں، پھر اس سے جو ہے، مثال کے طور پہ نیوٹن لا جو آپ نے پڑھا ہے، تو وہ بھی ایک چیز اس نے دیکھی۔ سیب کو نیوٹن نے زمین پر گرتا دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا، تو اس سے پھر آپ دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ ساری یہ جو آپ کی ادویات بن رہی ہیں یہ نباتات سے اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کی یہ ہے کہ آپ ایک چیز کی اصل جان کر پھر اس میں مزید تجربات کرتے ہیں، تو آپ کو پھر وہ یہ دنیا اگر بڑھ رہی ہے تو اسی لیے کہ یہ گمان کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ رہی دنیا۔ اگر سائنسی ہماری وہ ہیں بڑھ رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، تو وہ ایک بنیادی قانون کو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سائنس تو اسی کی بنیاد ہے نا۔ بہرحال یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ تو ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے اپنی دائمی خوشی حاصل کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ظاہر کے دھوکے سے نکلنا ہوگا۔ ظاہر کا دھوکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کہیں کہ میں بچہ ہوں، آپ یہ کہیں کہ میں عورت ہوں، آپ کہیں میں جوان ہوں،
آپ کہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اسی طرح یہ اس کو پھر ہم محسوس کرتے ہیں ان حالات کو. میری تو ناک ایسی ہے، میرے تو ہونٹ پتلے ہیں، اور میرے تو قد ایسا ہے وغیرہ وغیرہ 100 شکایت آ جاتی ہیں پھر. تو نہیں، اپنے ظاہر سے یعنی آپ اپنے آپ کو ایسا دیکھیں جیسا کہ وہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور وہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسا کہ وہ ہیں، یہ چیزیں مجھے ایسی دکھا جیسا کہ وہ ہیں. اور ہمارے شیخ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جائے حقیقت کا، اور اس کو کہتے ہیں کشف الحقیقت. یعنی انسان بعض اوقات یہ روحانی دنیا میں کشف قبور کا طالب ہوتا ہے، کشف صدور کا طالب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو اہمیت دیتا ہے. اصل جو کشف ہے وہ کیا ہے؟ کشف الحقیقت، کہ آپ پہ حقیقت آشکارا ہو جائے، اس کائنات کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے. تو پھر جو ہے یہ اصل بہت بڑا علم ہے یہ. اس کو آپ معمولی نہ لیں، اس بات کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ معمولی نہ لیں، کشف الحقیقت ہے. اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، اگر ہم یہاں کشف الحقیقت نہیں کر رہے یا اس منزل سے نہیں اپنے آپ کو ہمکنار کر رہے، تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو کشف الحقیقت ہو جائے گی اور یہ پردے ہٹ جائیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ نزع کے وقت جو ہے وہ روح جب نکلتی ہے تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں عموماً اس وقت توبہ کو تو انسان ہوش بھی نہیں رہتا اور توبہ قبول بھی نہیں ہوتی. فرعون کو جب وہ موت سامنے نظر آئی تو وہ ایمان لے آیا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ پردے اٹھنے سے پہلے آپ نے پردے اٹھانے ہیں، اپنے آپ سے پردے اٹھانے ہیں. اور یعنی ایک حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتو قبل ان تموتو. اور سچ کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے. میں آپ سے یہ خلاصے کے طور پہ آج کے سبق ہے، سچ کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اپنی آنکھوں کی روشنی جو ہے، یعنی آپ کی آنکھیں اس وقت اندھی ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں کو بینا کرنا ہے. یعنی بینا کیا؟ کہ آپ حقیقت کو محسوس کریں، حقیقت دیکھیں. اب بعض اوقات کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ظاہر نظر آ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے ہمیں تو روحانیت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے اس پہ یقین کر لیں. بھئی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کو آپ دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں. آپ یہ جو آپ کے سامنے جو کائنات بکھری پڑی ہے اس کو آپ دیکھیں، اس پہ آپ یقین کریں. ایک ہی پانی کی بوند ہے، ایک سے لڑکی بنتی ہے، ایک سے لڑکا بن جاتا ہے. یہ بھی تو ہے نا. آپ سبزی کی دکان پہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. مٹی جو ہے مختلف قسم کی سبزیاں اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، اجناس اگا رہی ہے. مٹی زمین جو ہے تیل اگل رہی ہے، گیس نکل رہی ہے، اس سے سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، ہیرے نکل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. اس کی حقیقت کو دیکھیں کہ اس کا صانع کون ہے، یہ کون بنا رہا ہے. ہوا کو کون ایسی جلانے والی چیز بنا رہا ہے. آپ کے گھر میں سوئی گیس ہے نا، آپ جب وہ کرتے ہیں تو یہ کیا جلتی ہے؟ ہوا جلتی ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ طاقت جو جس نے اس ہوا کو طاقت دے دی ہے جلنے کی. ہوا تو کبھی نہیں جلی. عام طور پہ ہوا جلتی ہے؟ نہیں جلتی. تو یہ ہوا جل رہی ہے. تو آپ نے یعنی یہ ساری چیزوں کی آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ میں آپ کو آخری بات کے طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں.
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اور میں بھی آپ کو آج جو میں دعوت دے رہا ہوں وہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اندھادھند ایمان نہ لائیں. اور ایمان لانے والوں، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت بیان کی ہے قرآن پاک میں، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس پہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آج کا مضمون یہاں تک ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں باقی باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.